بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده إمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بچے، کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ بتلاؤں کہ جن سے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ تو میں نے عرض کی، جی ہاں بتلائیے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو آسودگیوں میں یاد رکھو، پہچانو، اللہ تمہیں تمہاری سختیوں میں، پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت یا نصیحت فرمائی، اس کے حوالے سے گزشتہ مجلس میں آپ بات سن رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی، اللہ کے حدود کی، اللہ کے احکام کی جو حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے بچنے کی کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ فرمایا ہے ابو ذر، لو ان الناس اخذوا بهذه الآیہ لکفتہ۔ ابو ذر، اگر لوگ اس آیت کو پلے باندھ لیں تو لوگوں کے لیے یہی ایک آیت ہی کافی ہے۔ کیا فرمایا اس میں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے بچنے اور نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، وہم بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی۔ فرمایا اگر اس آیت کو پلے باندھ لیں، اس آیت کو پیش نگاہ رکھیں لوگ، تو یہ لوگوں کے لیے بہت ہے یہ آیت، تو شرط ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پورا بھروسہ اور پورا توکل رکھیں، نا امیدی کی پگڈنڈیوں میں الجھ کے نہ رہ جائیں،
اللہ سبحانہ و تعالی سے بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں، یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، جبکہ اللہ پاک نے تو فرمایا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ مقصد براری، مطلب براری، بسا اوقات اس دنیا میں انسان اپنے نفع اور اپنی بہتری اور اپنی بھلائی کے لیے سوچتا ہے، لیکن بھائیو یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ چیز حقیقتاً ہمارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر واقعہ بہت بڑی نعمت جس سے کوئی بے نیاز نہیں، نہ نبی بے نیاز ہے، نہ فرعون جیسا بادشاہ بے نیاز، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں، لیکن وہ بیٹا اس کے لیے سود مند، عزت بخش، اس کے لیے نیک نام ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے خوشیوں کا سبب بنے گا یا اس کے لیے غمیوں اور پریشانیوں کو لے کے آئے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا۔ اس لیے بہرحال اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی پہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب اولاد ہوئی، دعائیں کی، یہ کیا وہ کیا، اللہ نے اولاد دے دی، لیکن وہ ساری کی ساری چاہتیں اور محبتیں دھری کی دھری رہ گئیں جب اس بیٹے نے شعور کی آنکھ کھولی۔ اب ہوا کیا؟ اس پہ جو توقعات اور جو امیدیں وابستہ تھیں بات کی، وہ تمام تر امیدیں خاک میں مل کے رہ گئیں، سب ملیا میٹ ہو کے رہ گئی۔ عزت کی بجائے اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سمجھتا تھا کہ اولاد نہیں ہے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب جب اس نے دیکھا پھر اب کہتا ہے اس سے نہ ہی ہوتی تو چنگا اچھا تھا۔ پھر انسان یہاں بھی پہنچ جاتا ہے نا، اور پہنچتے ہیں لوگ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار رہنا چاہیے۔ جس حالت میں وہ رکھے اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ دیکھیے آج کے دور میں بھی خط چھپتے ہیں اور خط لکھتے ہیں احباب اپنے دوستوں کو، دوست اپنے دوستوں کو۔ یہ ایک دو خط ذرا ان کا مضمون بھی سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، ان اتقیت اللہ کفاک الناس وان اتقیت الناس لم ينفوا عنك لم يغنوا عنك من اللہ شیئا۔ فرمایا خط میں کہ اے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تو اللہ سے ڈرتا رہا، کیا مطلب اللہ کا فرما بردار رہا، تو اللہ تیرے لیے کافی، تیرا دفاع خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے۔ لیکن وَإِنِ اتَّقَيْتَ النَّاسَ، اگر تو نے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو فرمایا کہ لم یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارا دفاع کریں گے، لوگوں سے ڈرو گے، لوگوں کو دیکھو گے، ان کی چاہتوں اور ان کی محبتوں اور ان کے مطالبوں کو آپ دیکھو گے، تو یاد رکھو تم اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ سارے انسانوں کو تو کوئی انسان راضی کر ہی نہیں سکتا، انسان کو، تمام انسانوں کو لوگ جو ایک انسان راضی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ اپنے بندوں کو خود راضی کر لے۔ بات سمجھو یا نہیں؟ یعنی اللہ کو راضی رکھو گے
تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں تمہارے بارے میں نرم گوشہ پیدا کر دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے نا، ابو نعیم میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء میں، کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دلوں، انسانوں کے دل. اگر بادشاہ صحیح ہو، نیک ہو، فرمانبردار ہو، تو اس کی محبت میں اللہ ذوالجلال ان کے دلوں کو پھیر دے گا، اس بادشاہ اور اس حاکم کے لیے. اور اگر وہ بادشاہ اور وہ نافرمان ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ قدم قدم پہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رعایا کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر دیتا ہے. یہ سب اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اس لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکھا کہ معاویہ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کی طرف مت دیکھو. اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کی فرمانبرداری کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بندوں کے دل تمہاری طرف پھیر دیں گے. اگر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی تو لوگ تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ایک بھائی نے اپنے بھائی کو خط لکھا، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کتب بعض السلف الی اخیہ، اپنے بھائی کو یہ خط لکھا، اما بعد فإنه من اتق اللہ فقد حافظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه واللہ الغنی عنہ. خط میں یہ لکھا کہ اے میرے بھائی، یہ یاد رکھو کہ من اتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنے آپ سے، اپنے آپ کی، اپنے نفس کی، اپنے دین کی اللہ سے حفاظت کروانے گا. اور ومن ضیع تقواہ، اور جس نے یہ تقوی وہ ضائع کر دیا، یعنی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اللہ سے تعلق توڑ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد ضیع نفسہ، اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. جو اللہ سے تعلق توڑتا ہے وہ اپنے آپ سے جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کا گوا لیا. واللہ الغنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. سارے انسان اللہ کی نافرمانی پہ تل جائیں، سارے انسان اللہ ذوالجلال کی نافرمانی پہ تل جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اس کائنات میں کسی چیز کی نہ کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں. اللہ ہر ایک سے بے پرواہ ہے. کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نہ ضرورت ہے، نہ کسی کے کفر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں کمی واقع ہوتی ہے. بھائیو، دنیا کی بادشاہت ہو یا دنیا کی پیری مریدی ہو، دنیا کی گدی ہو، تو وہ پیر اس وقت تک نہیں کامیاب ہوتا جب تک مرید نہ ہو. پیر کامیاب نہیں ہوتا جب تک مرید نہ ہو. بادشاہت نہیں چلتی جب تک رعایا اس کے موافق نہ ہو. اگر رعایا مخالف ہو جائے، مرید پیر کے مخالف ہو جائے، تو پیر کی بھی ہوا اکھڑ جاتی ہے، بادشاہ بھی بادشاہ، حاکم بھی حاکم نہیں رہتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ساری دنیا کافر ہو جائے، سارے شداد، فرعون، حامان، عبداللہ بن ابی بن کعب، ابو جہل، سارے یہ بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے. اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے. کوئی انسان اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا نہ ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، باقی تو ساری مخلوق اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تمہاری تسبیحات کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اگر تم تسبیحات کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرو گے، تو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا. اللہ ذوالجلال کو کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ ذوالجلال کی بادشاہت بن جائے گی، اللہ ذوالجلال کی رب ذوالجلال کی ربوبیت محفوظ ہو جائے گی ہماری تسبیحات سے، ہماری اطاعت کرنے سے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان قسم کے معاملات سے ہم سے بالکل بے نیاز. اسی لیے اس نے اپنے بھائی سے لکھا، بھائی اللہ سے ڈرو گے تو اپنے آپ کو بھی بچا لو گے، اللہ ذوالجلال سے رشتہ توڑو گے تو تم اپنے آپ کو بھی گوا بیٹھو گے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک عجیب خط لکھا ہے، عدت الصابرین. اللہ اکبر، جو اس موضوع کے ساتھ تو نہیں لیکن خط کے حوالے سے بات عرض کیے دیتا ہوں.
حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے، یہ منصور حلاج مراد نہیں ہے اور بزرگ، انہوں نے اپنے ایک بھائی کو خط لکھا، اس میں انہوں نے الفاظ یہ لکھے کہ اے میرے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، فقد اصبح بی من نعم اللہ ما لا احصیہ بکثرت ما نحصی، فقد بقیت متحیرا فیما بین ہاتین بجمیل ما نشرا و بقبیح ما سطر والسلام۔ یہ خط کیا خط ہے؟ اے میرے بھائی، فقد اصبحت بنعم اللہ بکثرت ما نحصی، کہ میں صبح کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ، باوجود کہ مجھ سے اللہ ذوالجلال کی نافرمانی ہوتی ہے، نافرمانیوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی مجھ پہ انعام فرما رہے ہیں، مجھ کو رزق عطا فرما رہے ہیں، ورنہ اپنے نافرمان کو کوئی مالک اپنے غلام کو روٹی نہیں دیتا، گھر سے نکال دیتا ہے کان سے پکڑ کے، کسی آدمی کو ملازم نہیں رکھتا، جناب فیکٹری سے بھگا دیتا ہے جو اس کی فرما برداری نہ کرنے والا ہو۔ مجھ سے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، نالائکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ مالک اس کے باوجود بھی مجھ پہ بے پایا عنایتیں نوازشیں کرتا ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں فقط بقیت متحیرا فیما بین ہاتین، میں تو حیران ہوں ان دو باتوں میں، بجمیل ما سترا و بقبیح ما، بجمیل ما نشرا و بقبیح ما سترا، میں حیران ہوں کہ اللہ کی کس کس نعمت کا شکر کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری خوبیاں، میری نیکیاں، میری اچھائیاں، میری بھلائیاں وہ تو لوگوں کے سامنے پھیلا دی۔ یہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا جناب نمازی ہے، بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہے، ہاں جی، یہ بڑا با اخلاق ہے اور با حیا ہے، میری خوبیاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو بتلا دی۔ وَبِقَبِیحِ مَا سَتَرَ، اور جو مجھ میں برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ نالائکیاں ہیں، اس پہ میرے مالک نے پردہ ڈال دیا، اس پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اب بتلاؤ کہ میں اللہ ذوالجلال کی کس کس نعمت کا شکر کروں؟ میں تو ان دو نعمتوں کا بھی شکر نہیں کر سکتا کہ میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پہ پردہ پوشی فرمائے ہوئے ہیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے ایک انسان بند کمرے میں بھی گناہ کرے، بند کمرے میں بھی رب ذوالجلال والاکرام چاہے تو دن ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے ان کے دلوں میں ڈال دے کہ یہ تو ایسا اور ایسا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی اور فضل ہے کہ ہم نالائکیاں بھی کریں، گناہ بھی کریں، نافرمانیاں بھی کریں، اور ہماری نافرمانیوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ ڈال دے۔ تو بھائیوں، یہ تھے مکتوب ایک دوسرے بھائیوں کو خط لکھنے کے۔ حضرت مولانا علاء الدین رحمت اللہ علیہ گجرانوالے کے ہمارے بزرگ تھے، اور ان کے استاد تھے مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے، جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ یہ مولانا غلام رسول اور مولانا سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں دوست تھے، بلکہ شاگرد استاد بھی تھے۔ یہ غزنوی خاندان ہے نا، مولانا ابو بکر غزنوی، مولانا داود غزنوی، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا عبد الجبار غزنوی کے والد گرامی مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ معاصر اور ان کے یہ ساتھی، ان دونوں نے اکٹھی صحیح بخاری حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دہلی میں پڑھی۔ یہ تھے حضرت مولانا غلام رسول۔ اب پڑھنے کے لیے دہلی گئے ہیں ان کے شاگرد مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ، مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں یہ واقعہ لکھا کہ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا مولانا علاء الدین کو، اپنے شاگرد کو۔ اب جب خط پہنچا تو ان کی طبیعت پہ اتنا اثر ہوا، دل گرفتگی کی یہ کیفیت ہے کہ دل سنبھلتا ہی نہیں، بس آنکھوں سے آنسو جاری۔ سبق پڑھنے گئے ہیں استاد کے سامنے، استاد سبق پڑھا رہا ہے اور یہ رو رہا ہے، استاد سبق پڑھا رہا ہے اور علاء الدین روئے جا رہا ہے۔ علاء الدین خیر تو ہے، وہ کہیں پیچھے سے کوئی غم اور فکر کی خبر تو نہیں آ گئی، تم پشیمان ہو، کوئی بات تو نہیں؟ سبق سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ پوچھا تو مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھے
اور اپنے کمرے سے جا کے مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کا وہی خط لا کے استاد کے سامنے رکھ دیا. فارسی میں وہ خط ہے 1 صفحے کا پورا. وہ خط جب شیخ نے پڑھا، استاد نے پڑھا، وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، شاگرد سارے سن رہے ہیں. اب کیا ہے، وہ خط پڑھتے ہوئے استاد بھی رو رہا ہے، شاگرد بھی رو رہے ہیں. پہلے تو کیلا علاؤ الدین نے پڑھا تھا نا، تو وہ اس کا ہی رونا ختم نہیں ہوتا تھا. اب استاد پڑھ رہا ہے، شاگرد سارے سن رہے ہیں، اب استاد بھی رو رہا ہے، شاگرد بھی رو رہے ہیں. بھائیو، یہ تھے خطوط ہمارے اکابر کے، امت کے رہنماؤں کے، جو خط لکھتے تھے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، انسان کا رخ بدل جاتا تھا. آج خطوط پڑھ کے، لٹریچر پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے انسان اسلام کے قریب نہیں، اسلام سے برگشتہ ہوتا چلا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں تمہارے بارے میں محبت ڈال دیں گے. اور اگر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا، لوگوں کی چاہتوں کو پورا کرنے کی فکر رکھی، لوگوں کی جو ہے امیدیں وہ پوری کرنے کی آپ نے فکر سوچ رکھی، تو فرماتی ہیں، لکھتی ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کے فکر میں پڑ جاؤ گے، اللہ کا فکر تمہارے دماغ سے نکل جائے گا، پھر اللہ تم پہ راضی نہیں ہوگا، لوگ تمہیں اللہ سے راضی نہیں کروا سکتے. یہ تھا وہ خط. تو بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرتا ہے. پچھلے درس میں بھی آپ سن رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. بھائی، اطاعت گزاری اور فرما برداری کے نتیجے میں کرنے والی نے کچھ کم تو نہیں کیا تھا نا، کرنے والی نے کچھ کم تو ہیلا بہانہ نہیں کیا تھا. جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا برائی کے لیے تمام ذرائع بروئے کار وہ لائی، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے، اللہ پہ نگاہ رکھنے والے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ اس برائی سے اللہ پاک نے ان کو بچا دیا، محفوظ رکھا. یہ بھی اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے جو اپنے بندے کو بچایا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت گزار، فرما بردار اور اللہ ذوالجلال کے حدود اور آپ کے فرامین کی نگہداشت رکھنے والے. اور یہ نبی کا ہی واقعہ نہیں، سچی بات ہے کہ تاریخ کے جھروکوں میں ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. پڑھے جائیں یا سنے جائیں، آج کے دور میں تو بالکل وہ انقاہی محسوس ہوتے ہیں. حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے کیا کیا؟ 2 بھوکے شیر ایک کنویں میں ڈال دیے. بھوکے شیر ایک کنویں نے بخت نصر نے ڈال دی، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو جناب کنویں کے اندر پھینک دیا. اللہ! اب کیا درندہ، اور درندہ بھی بھوکا، اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ ایک کی بجائے 2. جب حضرت دانیال علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہ جا کے کنویں میں گر گئے، زمین پہ ٹھہر گئے. اب وہ شیر بیٹھے ہیں، حضرت دانیال ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، شیر ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. شیروں کو یہ جرأت نہیں ہے کہ جناب ایک قدم بھی اٹھا کے حضرت دانیال علیہ السلام پہ حملہ آور ہو. دونوں کو یہ جرأت کہ وہ حملہ آور ہو حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ تو نبی تھے نا حضرت دانیال، یہ وہی نبی ہے جن کی قبر نکلے تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا کہ حضرت دانیال کی قبر نکلی ہے، یہاں سے کھدائی کی ہے، قبر نکلی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مختلف قبریں نکالو، اور 10 مختلف قبریں نکالو، اور رات کے اندھیرے میں کسی ایک قبر میں حضرت دانیال کو دفن کر دو، ایک قبر میں دفن کر دو. ہمارے جیسا ہمارے دور کا کوئی آدمی ہوتا تو جناب راتوں رات اور صبح کو جناب پکی بن جاتی اور اوپر اچھاڑ بھی چڑھ جاتا اور لوگوں کے لیے جناب وہاں دربار بھی بن جاتا. مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو شرک سے اور گمراہی سے بچانے کے لیے کہ حضرت اللہ کے پیغمبر کی یہ قبر اور ان کا لاشا اور ان کا وجود اطہر
وہ ظاہر ہوا ہے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے کہ لوگ شرک سے محفوظ ہو جائیں. مختلف قبریں نکال کے رات کے اندھیرے میں ان کو جناب ایک قبر میں دفن کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کس قبر میں رکھا گیا. یہ وہی حضرت دانیال علیہ السلام. اور اسی قسم کا واقعہ حضرت بنان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. وقت کے حاکم نے حضرت بنان رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح کنویں میں ڈالا, اندر شیر تھا, لیکن کہتے ہیں لکھا ہے مورخین نے کہ حضرت بنان رحمت اللہ علیہ جس وقت ڈالے شیر آگے بڑھا اور شیر آگے بڑھ کے ان کو زبان سے چاٹنے لگا, جیسے محبت سے جانور چاٹتا ہے یا قدم چومتا ہے تو حضرت بنان پیچھے ہٹتے ہیں. اور جب بعد میں نکالا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ جب یہ شیر آپ کے پاس آیا تھا اور آپ پیچھے ہٹتے تھے, بچتے تھے, آپ کے دل میں کیا گزرتی تھی کہ یہ کہیں حملہ آور نہ ہو؟ انہوں نے یہ تو میرے دل میں خوف نہیں تھا. یہ خوف مجھے یہ مسئلہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے چاٹ رہا ہے اس سے میرا جسم پاک بھی رہے گا یا پلید ہو جائے گا. مجھے میرے جسم کی پلیدی اور اپنے کپڑوں کی پلیدی پاکیزگی کا خیال اور تصور تھا. درندہ ہے نا, اس کے بارے میں وہ چاٹے تو اس کا لباس یا اس کا جسم پاک رہے گا یا پلید. یعنی ان کو پاکی پلیدی کا فکر ہے, جان کی کوئی فکر نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے, یہ اس وقت تک حملہ آور نہیں ہوتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجازت نہ دے. جس طرح پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ جب تک اللہ کے یہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کر رہے ہیں جب وہ پیچھے نہ ہٹے کوئی چیز اس پہ حملہ آور ہوتی نہیں. حضرت سفینہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ جنگل میں جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ او جنگل کے رہنے والے بسنے والے شیر راستہ چھوڑ دو. جنگل کے بسنے والے سارے شیر جو ہے وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, بارہا علماء سے آپ نے سنا ہو. دوبارہ عرض کرنے کا بلکہ اس سے بھی عجیب واقعہ حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ. شیبان رائی امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل, امام سفیان ثوری ان کے معاصر. امام سفیان ثوری, امام شیبان رائی رحمت اللہ علیہ یہ بکریوں کے چرواہے تھے. اب بکریاں چلا رہے ہوتے تو کیا کرتے, جس وقت جمعے کا وقت ہوتا نا بکریوں کو ایک جگہ بٹھاتے اور ان کے اردا گرد ایک لائن کھینچتے, ایک لائن دائرہ بنا دیتے. جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے, جمعہ پڑھ کے واپس آتے, ایک بکری بھی دائرے سے باہر نہیں نکلتی. عجیب و غریب واقعات. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں, دونوں جا رہے ہیں. آگے سے شیر آیا جنگل سے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ ہی بہتر فرمائے, اللہ ہی بہتر فرمائے. شیبان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے امام صاحب آپ گھبراتے کیوں؟ آگے بڑھے اور کان سے پکڑ کے راستہ بدل دیا شیر کا. شیر کو کان سے پکڑا جس طرح پالتو جناب جانور کو پکڑا جاتا ہے, پکڑا کان سے اور جناب ایک دوسرے راستے پہ ڈال دیا. یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ شیر بھی ان دونوں بزرگوں پہ حملہ آور ہے. اللہ حفاظت کرنے والا ہو تو کون پوچھنے والا ہے. یعنی اسی نوعیت کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں تاریخ کے ہر دور میں. یہ نہیں کہ پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے, اب قریبی دور میں بھی موجود. یہاں ہمارے ہاں تاریخ کی بر صغیر کی تاریخ سے جو ساتھی واقف ہے, السلطان علاء الدین حسن بہمنی خاندان کی حکومت رہی ہے آپ کے دکن میں اور گجرات کاٹھیاواڑ میں. بہمنی خاندان, ان کا ایک حکمران تھا جس کا نام تھا حسن بہمنی. اس کا بھی تاریخ میں آپ کی بر صغیر کی ہندوستان کی تاریخ میں بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ کاروبار کے لیے, روزگار کی تلاش کے لیے آپ کے یہاں ملتان سے یہاں سے نکلے اور سفر کر کے پا پیادہ دہلی پہنچے. دہلی جس وقت پہنچے رات تھی, تھکے ہوئے تھے, صبح کی نماز کا وقت ہوا. جمنا کے اوپر جا کے انہوں نے جناب وضو کیا, وضو کر کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد رات کا سفر تھا اور تھکے ہوئے تھے, سو گئے. اب جس وقت سوئے سورج چڑھا ہے, سورج بلند دیکھ, اور یہ سوئے ہوئے ہیں خواب خرگوش میں مست. اب ایک سادھو آتا ہے, وہ اشنان کرنے کے لیے جمنا سے جناب غسل کرنے کے لیے اپنا وہ مذہبی
طریقہ جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے، اشران کرنے کے لیے جمنا کے کنارے آتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ یہ نوجوان پڑا ہے اور دھوپ جس طرف سے سورج پڑ رہا ہے اس طرف سے ایک بڑا اژدہا پھن کھلارے سانپ پھن پھیلائے ہوئے اس طرح کھڑا، سایہ کر کے، دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کر کے اس طرح جناب پھن ڈالے ہوئے کھڑا۔ وہ سادھو حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ سمجھنے لگا ہو نہ ہو یہ آدمی بڑا بختاور معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو جناب وہ سانپ وہ اپنی بل میں پیچھے مڑا اور اپنی بل میں جا کے گھس گیا۔ اب اس نے حسن بہمنی کو اٹھایا، جب اٹھایا تو دھوپ تھی، پسینہ آیا ہوا تھا، پریشان ہوئے، اور اس کو کہا کہ میں نے تو یہ واقعہ دیکھا نہیں، مجھے تو کوئی پتا نہیں، مجھے کوئی پتا نہیں، میں تو سویا ہوا۔ اس کو گھر لے گیا، وہ ہندو گھر لے گیا، گھر جا کے کھانا کھلایا۔ چند دن کے بعد وہ کہنے لگے بھائی میں ایسے مفت خورا آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، مجھے ملازم رکھ لو، پیسے مجھے دے دیا کرو تاکہ میرا وقت گزر جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جناب زمین میری زمین ہے اور زمین میں تم حال جلایا کرو، میں اتنی جگہ جو ہے وہ تمہیں دے دیتا ہوں، یہاں کھیتی باڑی کرو اور کمائی کرو اور میں تمہیں اتنا پیسہ دوں۔ اب وہ جناب وہاں کھیتی باڑی کرنے لگے۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن ہل چلاتے ہوئے ہل کی جو ہے نا وہ پھالا وہ زمین سے آگے جناب وہ جا نہیں رہا، پھنس گیا۔ بیل کو زور لگایا، مارا، چلتے نہیں، وہ چل نہیں رہے، وہ پھالا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، آگے تو بڑھ نہیں رہا۔ اب جس وقت اس نے خود نیچے ہو کے جناب اس کو ہل کو کھینچا تو نیچے کیا دیکھتا ہے کہ زنجیر کے ساتھ یہ پھالا اس طرح اس کے اندر پھنسا ہوا۔ جب مٹی جو ہے اوپر سے اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا برتن ہے دیگ نما، اس برتن کے دونوں کنڈوں کے ساتھ یہ لوہے کی زنجیر ہے اور اس میں جناب یہ ہل جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ اس نے ہل کو چھوڑا اور مٹی ایک طرف نکالنا شروع کر نکالی تو وہ جناب باہر دیکھا تو وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی دیگ تھی، سونے سے بھری ہوئی وہ دیگ تھی۔ بیلوں کو اس نے باندھا اور وہ دیگ سر پہ اٹھا کے اپنے ہندو مالک کے گھر پہنچا، جا کے کہنے لگا سرکار یہ ہل جوتے ہوئے ہل چلاتے ہوئے تمہارے کھیت سے یہ سامان نکلا ہے، یہ لے لو، یہ سامان نکلا ہے یہ لے لو۔ وہ ہندو سادھو کہنے لگا یار عجیب آدمی ہے یہ مسلمان، اتنا بڑا خزانہ مل جانے کے باوجود بھی اس کی امانت اور دیانت ایسی ہے کہ ایک چیز بھی اس سے نہیں ہلی اور سارے کا سارا چاہتا تو لے کے بھاگ جاتا۔ مسافر تھا، نہ میں اس کو جانتا تھا، نہ وہ نہ پہچانتا تھا، نہ اس کو تلاش کر سکتا تھا، اب جناب یہ سارے کا سارا لے کے میرے پاس پہنچا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بادشاہ وقت کا جو بیٹا تھا سلطان محمد تغلق اس کے ساتھ بات کی کہ میرے پاس ایک نوجوان ہے، بڑا امین، بڑا دیانتدار، بڑا جناب امانت دار ہے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو سلطان محمد تغلق نے یہی واقعہ پھر اپنے باپ سلطان غیاث الدین سے بیان کیا کہ آپ کے شہر دہلی میں یہاں ایک آدمی جناب آیا ہوا ہے اور وہ بڑا دیانتدار ہے۔ جب بیٹے کی زبان سے باپ نے وہ ساری رام کہانی سنی تو اس نے حسن بہمنی کو بلایا اور ایک علاقہ کی سرداری اور حکومت جو ہے حسن بہمنی کے نام دے۔ آپ اندازہ کریں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ساری داستان سے کہ یہ پرانے واقعات ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے بزرگوں اور صوفیاء اور نیک آدمیوں کے واقعات ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تو ہر دور میں اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ بھی طاقتور ہے، مارنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن انسان کے در پہ ہوتا ہے، لیکن بچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی اس انسان کا خاتمہ کرنا نہیں چاہتے، کسی نہ کسی سبیل اور بہانے اور طریقے سے اس انسان کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ بچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر فیصلے پہ کیا ہے وہ غالب ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات سمجھائی ہے کہ بھائی لوگوں، عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا عبداللہ اگر تم دین کی حفاظت کرو گے، دین کی حدود کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا،
نہ تمہارا دین ضائع ہوگا، نہ تمہاری جان اور تمہارا مال ضائع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا مال بھی، اپنے بندوں کی جان بھی وہ محفوظ رکھتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ بڑا حیران کن مجھے ایک ساتھی نے بتایا، ابھی چند دنوں کی بات، کہ میاں والی کا ایک ساتھی ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے لاہور سے جناب لیا کیا، یہ دوائیوں کا ایک پورا پیکٹ لیا، ڈبہ لیا۔ اب ہوا کیا، وہ گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بس میں رکھا ہوا ہے، مگر بس میں وہ اٹھانے سے وہ بھول گئے، سامان لینے سے بھول گئے، جلدی جلدی جناب اتر گئے اور گھر پہنچ گیا۔ جب گھر پہنچے میں نے تو بھائی وہ پیکٹ لیا تھا وہ کہاں گیا، کہاں کھو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھیوں کو بتلایا تو وہ غمگین ہوئے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے تو اتنی فکر نہیں، میرا یہ مال ضائع نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ضائع ہوتا؟ اس لیے کہ میں ہر سال باقاعدہ اپنے مال کی پوری زکات دیتا ہوں، اپنے مال کی، غالباً آپ نے سنایا تھا واقعہ، پوری اپنے مال کی زکات دیتا ہوں پورے، لہذا یہ مال میرا جو ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ بس والوں نے وہی مال، اس کے اوپر پتہ لکھا ہوا تھا دکان کا، جس دکان سے جناب وصول کیا لاہور سے، بس والوں نے، اب آپ جانتے ہیں کہ بس والوں کو چیز مل جائے تو وہ واپس ملتی ہے، پناہ با خدا، لیکن اللہ ذوالجلال نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے لاہور میں اسی دکان سے وہ سامان پہنچا دیا کہ جناب یہ تمہاری دکان کا بھیجا ہوا سامان معلوم نہیں کس کا ہے، یہ آپ کی دکان سے آیا ہے، آپ کی دکان کا پتہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ سنبھالیں۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سمجھا تو یہ تو میاں والی کا وہ ہمارا نوجوان وہ ساتھی ڈاکٹر صاحب لے گئے تھے۔ اب انہوں نے اس کو فون کیا اور کہ جناب اب یہ مال جو ہے وہ بھیج رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ، اللہ کی اس حد کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایمان بشرطے کہ ہمارا ہونا چاہیے، بعض حقائق بیان کرنی مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے، مقصود یہ ہے بھائی کہ ہم دین کی حفاظت کریں، اللہ کے حدود کی حفاظت کریں، اللہ کے فرامین کی تابعداری کریں، اللہ کے فرامین کی تابعداری کریں تو ہمارا مال بھی محفوظ ہو سکتا ہے، جان بھی محفوظ، اور ہمارا ایمان بھی، مال بھی، جان بھی، مال اور ایمان بھی محفوظ۔ اسی لیے تو فرمایا عبداللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی حدود کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔